29واں پارہ سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے۔ گویا حیات بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مخلوق کو مر جانا ہے، تو زندگی کو بھی مر جانا ہے اور موت کو بھی مر جانا ہے۔ اللہ، جب تک آدمی کے بدن میں روح رہتی ہے تب تک آدمی زندہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیات۔ اور روح بدن سے نکل جائے اس کو کہتے ہیں موت۔ گویا روح کے بدن سے اتصال کا معنی ہے حیات، اور روح کے بدن سے انفصال کا معنی ہے موت۔ اگر روح بدن سے متصل ہو جائے تو یہ حیات ہے، اور روح بدن سے منفصل ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ موت جو سمجھ میں نہیں آتی کیا چیز ہے، قیامت کے دن اس موت کو لوگ دیکھیں گے، دیکھ کر پہچانیں گے، اس کا کلر بھی دیکھیں گے اور پھر اس کی موت بھی دیکھیں گے۔ ساری چیزیں ذہن میں رکھی جائیں جی۔ سارے جنتی اور جہنمی موت کو دیکھیں گے، ان سب کو حکم ہوگا کہ بالا خانوں پر آ جائیں، جہنمی جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے اور جنتی جنت کے کنارے پر آ جائیں گے، اور موت کو ایک املح چتکبرا، کالا اور سفید، اس رنگ میں موت کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو فیشرئبون، اشرأب کا مطلب ہوتا ہے یوں گردن اٹھا کر دیکھنا، ایسے حدیث کے الفاظ ہیں، یشرئبون گردن اٹھا کر دیکھنا جی۔ تو گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے، کہیں گے یہ موت ہے جی۔ پھر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو موت ہے جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، واٹ از دیٹ ہے جی، کہ ہے کیا، وہ حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، نہیں سمجھ میں آتی اور نہ دکھائی دیتی ہے جی۔ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی سارے کے سارے لوگ موت کو دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ یہ موت ہے، اس کا کلر بھی دیکھیں گے، کلر کیا ہے، اور پھر اس کو مرتے ہوئے دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم مرے اسی کو موت دے دی جا رہی ہے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کتنی قدرت ہے، کتنی زبردست قدرت ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو مجسم کر دیا جائے گا، جو چیز معنوی تھی اس کو محسوس کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھو یہ ہے، جس کو تم سمجھ نہیں پا رہے تھے محسوس طریقے پر اس کو دیکھو کہ یہ دیٹ از دیٹ، یہ ہے۔ تو موت کو پیدا کیا ہے، حیات کو پیدا کیا ہے، اور جو چیز مخلوق ہے اسے مر جانا ہے، حیات کو بھی مر جانا ہے اور موت کو بھی مر جانا ہے۔ اچھا، یہ موت اور زندگی کیوں بنائی گئی؟ لی دیر فار دا ریزن آف اٹ، اس کے سبب سے کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ عجیب بات ہے کہ پیدائش کے ساتھ آزمائش کا تذکرہ ہے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک آدمی مسلسل آزمائش میں ہے جی۔ ہر قدم پر آپ کو آزمایا جا رہا ہے، بڑا مشکل ہے اس آزمائش میں کامیاب ہونا۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے،
کس باب میں؟ کیوں؟ کائے کو آزما رہا؟ کیا دیکھنے کے لیے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ حسین عمل کرنے والوں ہی کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت ہے۔ جی یہاں دیکھیے ایک نقطہ ہے، احسنو، وہ، اس کی اضافت، اس کی اسناد کی گئی ہے انسان کی طرف، انسان کی طرف۔ نقطہ یہ ملا کہ آدمی جتنے اچھے اعمال کرے گا وہ آدمی اتنا ہی اچھا ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ حسن کی نسبت، حسن کی اسناد انسان کی طرف کی گئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی جتنا حسین عمل کرے گا، جتنا اچھا عمل کرے گا، وہ اتنا ہی اچھا انسان مانا جائے گا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ احسن عمل کسے کہتے ہیں، حسین عمل کس کو بولتے ہیں؟ اس کی تفسیر کی گئی ہے، العمل الحسن هو الاخلص والاصوب۔ عمل حسن کہتے ہیں جو اخلص ہو اور اصوب ہو۔ ما معنی الاخلص و ما معنی الاصوب؟ الاخلص کا معنی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، جی اس میں ریا کا دخل نہ ہو، کسی اور جذبے کا اس عمل میں کوئی دخل نہ ہو، ایک خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اخلص۔ اور اصوب وہ عمل اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا گیا ہو۔ جی آپ عمل کر لیں لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ کریں تو وہ اصوب نہیں ہے۔ اور حسن عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل اخلص بھی ہو اور اصوب بھی ہو، اور وہی کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، یعنی خالص عمل اللہ کے لیے ہو، یہ ہوا لا الہ الا اللہ، اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، محمد الرسول اللہ، یہ مطلب۔ بقیہ تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، کسی کا ذکر تھوڑی ہے، کسی کا نام تھوڑی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ کسی پیر پگاڑو کا اور نہ کسی امام کا، کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل ہے تو اخلص ہے، اور نبی کے طریقے پر ہے اصوب۔ تو العمل الحسن هو الاخلص والاصوب، جو اخلص اور اصوب، یہ حقیقت معلوم ہے۔ باس بادل موت پر ایک بڑی ہی باریک نقطے کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، ایک بڑا باریک نقطہ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے کیا؟ دیکھیے، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، جی اس نے تمہارے لیے زمین بنائی، جی زمین بنائی، تو اب وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اس کا رزق کھاؤ۔ ایک تو یہ کہ یہ زمین سے جو رزق نکلتا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ایک رزق۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آدمی زمین میں دانہ ڈالتا ہے، غور فرمائیں، زمین میں دانہ ڈال دیا، زمین میں دانہ ڈالنے کے بعد وہ سڑ جاتا ہے۔ مثلا گیہوں کا دانہ ہم ڈالتے ہیں، یہ دانہ زمین میں جا کر سڑ جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی سڑے ہوئے گیہوں کے دانے سے ایک کونپل نکلتی ہے، ایک زندگی۔ گویا گیہوں کے اس دانے کا سڑ جانا یہ اس کی موت ہے، اور سڑے ہوئے اس دانے سے ایک ہرے کونپل کا نکلنا، ایک ہری کونپل کا نکلنا حیات ہے۔ فرمایا گیا کہ جیسے تم زمین میں گیہوں کے دانے کو ڈال دیتے ہو، جب وہ سڑ گل جاتا ہے تب وہاں سے زندگی کی نمود ہوتی ہے، ایسے ہی تم زمین میں جانے کے بعد سڑ گل جاؤ گے تو وہاں سے تمہاری زندگی کی نمود ہوگی۔ کیا بات ہے!
اسی وجہ سے کہا گیا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کا رزق کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ تو رزق کھانے کا تذکرہ نشور کے ساتھ ہے، کیوں؟ فلسفہ یہی بتایا گیا جی۔ کیا کتاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس قدر باریک استدلال ہے، اور سامنے کی بات ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کیونکہ فلسفہ ہے، اٹ از ناٹ اے فلسفی، کوئی فلسفہ، سامنے کی بات ہے، یہ آنکھوں سے آدمی دیکھ سکتا ہے کہ گیہوں کا دانہ سڑ گل جاتا ہے، اور اس سڑی گلی چیز سے ایک زندگی، ایک حیات کی نمود ہوتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اخراج الزد من الزد، زد کو زد سے نکالنا، مردے سے زندہ کو نکالنا، یہی ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ اللہ فرما رہا ہے اگر وہ تمہارے پانی کو، تمہارا پانی کا ہے، اللہ کو اس پانی سے کیا فائدہ ہے؟ تم کو فائدہ پہنچتا، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے بھلا بتاؤ، نبی سے کہلوا رہا ہے، آپ کہیے قل ارأیتم، بھلا بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، غور کا مطلب ہوتا ہے، غور کا کہتے غور سے پڑھ بیٹا، غور، غور مانے غور سے پڑھ بیٹا، تو غور کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے ایسے نہیں، یعنی بہت غور سے گہرائی میں چلا جا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ہم تمہارے پانی کو گہرائی میں ڈال دیں، جسے غور کہتے، تو فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پانی نکالے گا کون؟ بورنگ لگوا رہے، پانی نیچے چلا گیا ہے، بورنگ والے کو بلا رہے بھائی بورنگ لگاؤ، پانی نکالنا ہے، اور اتنی دور تک پانی کو لے کر چلا جائے کہ تمہاری بور تھک جائے، تو اللہ فرما رہا ہے ہمارا رحم ہے کہ ہم تمہیں نیچے سے بھی پانی عطا کرتے ہیں، زمین کے اندر سے، اگر ہم اسے بہت گہرائی میں لے کر چلے جائیں تو کون ہے پانی کو اوپر لانے والا؟ بھی اللہ کا احسان ہے، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور ہم ہیں کہ اس کے ہر احسان کو نظر انداز کر کے، اگنور کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہم کتنے ناشکرے ہیں، کتنے ناشکرے ہیں۔ سورہ قلم آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ